بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. مختلف موضوعات میں ہم نے بات کرنی ہے. آغاز کرتے ہیں ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے آیا ہے، جو کہ بہت زیادہ اس اہمیت کا حامل ہے. خاص طور پہ اس کا یہ نقطہ جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس سے پہلے ذرا مہمانوں کا تعارف. جناب حضرت شہباز گل صاحب تشریف فرمائے، وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ. بہت شکریہ سر، بڑی نوازش. جناب حضرت کاشف عباسی صاحب تشریف فرمائے، اے آر نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ کے ہوسٹ. بہت شکریہ. سینٹ کی بات کرنی ہے تو کراچی سے سینیٹر رہے جناب نہال ہاشمی صاحب بھی تشریف فرمائے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا نہال ہاشمی صاحب. لیکن ذرا پہلے یہ سن لیجئے، پھر دیگر موضوعات میں آئیں گے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہونے والے اس آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نے ہی اسی بینچ میں موجود ایک اور جج صاحب کے حوالے سے تبصرہ فرمایا ہے. اس بینچ میں کون کون موجود تھے؟ چیف جسٹس آف پاکستان خود یعنی کہ جناب جسٹس گلزار احمد صاحب، اس کے علاوہ جسٹس مشیر عالم صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور معزز جج صاحبان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تبصرہ فرمایا ہے اس میں. اور کیا کہا ایگزیکٹلی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں تب آرڈر کہ کیا صحیح لفظ ہے، مجھے کریکٹ کر دیں. آرڈر ہے، کورٹ کا فیصلہ ہے. ہاں ٹھیک، مطلب ایک کامنٹ کیا ہے تو کیا آرڈر لکھا ہے، یہ آرڈر ہے کورٹ کا کہ آپ کیس آئندہ. تو جج صاحبان کا کامنٹ، اچھا ٹھیک آرڈر ہے، ٹھیک ہے چلیں تب اس کو سن لیجئے. کہتے ہیں ایٹ دس اسٹیج ون آف اس، قاضی فائز عیسیٰ لکھا ہے، sought to place on record photocopies of certain documents statedly received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. کہ اس مرحلے پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ ڈاکیومنٹس پریزنٹ کیے جو کہ ان کو واٹس ایپ میسج پر آئے تھے. Copies of such documents were handed over by the honorable judge to other honorable members of the bench. انہوں نے باقی جج صاحبان کو بھی دیے اور یہ کاپی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی ہینڈ اوور کی گئی. کس چیز کی کاپی؟ وہ کچھ پیغامات جو کہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے آئے تھے. اور معزز جج صاحب نے یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ بذات خود انشور ہیں اس بات کے بارے میں کہ یہ ڈاکیومنٹس جینوئن ہیں یا نہیں ہیں. تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ since the authenticity of the documents was questionable, the same may not be taken on record. کیونکہ آپ خود اس کے جینوئن ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سرین بات نہیں کی گئی، تو ریکارڈ پہ نہیں لینا چاہیے. He further submitted یعنی کہ اٹارنی جنرل نے مزید کہا that in any event the honorable judge فائز عیسیٰ صاحب would become a complainant in the matter and in that capacity it would not be appropriate for the honorable judge to hear the matter. انہوں نے اعتراض کیا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس اس وجہ کی بنا پر نہیں سننا چاہیے. The Honorable Chief Justice of Pakistan انہوں نے کیا کہا؟ Therefore observed that in these circumstances it would not be proper for the Honorable Judge Faiz Issa Saab to hear the matter considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں سننا چاہیے ان کو یہ کیس فائز عیسیٰ صاحب کو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ خود ایک معاملے میں فریق ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان سے متعلق ہے. Therefore اب آخری اور امپورٹنٹ بات ہے to uphold the principle of unbiasedness and impartiality it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear matters involving the Prime Minister of Pakistan. اس اگلے جملے نے دائرہ مزید وسیع کر دیا کہ صرف اس کیس کی حد تک نہیں بلکہ ہر وہ کیس جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے متعلق ہے وہ کیس نہ سنیں in the interest of justice. To uphold the principle of unbiasedness and impartiality, Justice فائز عیسیٰ صاحب کوئی بھی میٹر جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے تعلق رکھتا ہو ان کو نہ سنیں. کاشف بھائی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بگ ڈیولپمنٹ دیکھیں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ہے شاید، مطلب حالیہ تاریخ میں اس کی مثال یاد آتی ہے؟ عموماً ججز پر اگر اعتراض ہو تو جج خود کیسز سے سائڈ پہ الگ کرتا ہے اور اعتراضات عموماً اسی قسم کے ہی آیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تو خود فریق ہیں، آپ کا بایس واضح ہے یا جو بھی آپ نے فلانے میں یہ کہا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ کہا تھا. تو اس کی بنیاد پر عموماً وکلا یہ اعتراض کسی بھی بینچ میں کہ سر آپ یہ کیس نہ سنیں، آپ اگر اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں، اور ججز کئی کیسز میں ریکیوز کر لیا کرتے ہیں کہ ہاں میرا خیال ہے کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا. اس کیس میں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ آئندہ کبھی وزیر اعظم پاکستان کا کیس نہ سنیں. دیکھیں اس میں کیونکہ فیصلے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں تو اس پہ کامنٹ تو کیا آئی ہوپ مجھے امید ہے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو مستقل بنیادوں پر یہ کہہ دیا گیا، یہ اور لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اپ ہولڈ دا پرنسپلز آف انبائسڈنس اینڈ امپارشیلٹی.
ذرا پورا جملہ دوبارہ پڑھیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ہیوی اور لوڈڈ لائن ہے. میں پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا ہوں. دیرفور, جو بھاری جملے ہیں ذرا اس کو محتاط انداز سے پڑھا تو بہتر ہے. دیرفور ٹو uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear matters involving the Prime Minister of Pakistan. یعنی کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان بائسڈ یعنی بائس ہوگا یا پارشل ہوگا. اگر آپ کیس سنیں گے, اگر اس کو ریورس آرڈر میں اگر آپ اسی جملے کو پڑھیں گے تو یہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اور اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی کیس نہ سنیں. کافی لوڈڈ, اس لیے میں نے کہا کافی ہیوی اور لوڈڈ سینٹنس ہے ججمنٹ کا. اگر تھوڑا سمجھنا چاہو تو کیا سمجھاتے ہیں, مطلب 5 ممبر جج ہیں, 5 ممبرس کا رکن تھا, 5 رکنی جج تھے, 5 رکنی ججز کا بینچ تھا. تو اس میں ظاہر ایک تو فائز صاحب خود تھے, تو انہوں نے خود تو یہ اپنے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. تو یہ یعنی باقی چاروں کا اس پر اگریمنٹ ہے, لکھا تو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے نہیں لکھا ہوگا کہ یہ فیصلہ لکھا کس نے. یہ میرا خیال ہے میں نے تو پورا فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا آپ کے سامنے. یہ ججمنٹ کوئی عموماً جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں عموماً وہ لکھتے ہیں, یا ورنہ کوئی بھی جج یہ لکھ سکتے ہیں. تو کسی تو میں ایزیوم کروں گا اگر فرض کریں 4-1 سے یا کسی بھی ریشو سے آ گیا تو پھر یہ پھر اب طے ہو گیا کہ پھر آئندہ نہیں سن پائیں گے, اس میں کوئی مزید کچھ ہو سکتا ہے بڑا بینچ یا کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں ہم. یہ آپ پوچھ لیں بہتر ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اب اس فیصلے کو الٹا کرنے کے لیے ایک بڑا بینچ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی لیگل ایکسپرٹ سے. ویسے آپ سے میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ وہ یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت, معزز جج صاحب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے فائز صاحب, آپ معترض ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا بائسنس یا پارشلٹی کا مسئلہ ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ کاشف صاحب نے کہا کہ وہ کلام طور پہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں لگتا ہے کہ اس کیس میں آپ کو اس لیے نہیں سننا چاہیے کہ آپ کا یہ معاملہ ہے. تو میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں, اس طرح کے کامنٹس نہ کریں, زیادہ بہتر ہوگا. میرا اپنا ذاتی ہے, میں نے اسی تناظر میں کہا جس آپ نے کاشف صاحب, میں تو صرف میں کاشف صاحب سے فیصلے کی لائن کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اٹس ویری ہیوی لائن. اٹ از کہ جب منع کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آپ وزیر اعظم کا کیس نہیں سنیں گے تاکہ امپارشیلٹی اور ان بائسنس مینٹین رہے. یعنی اگر میں نے اس کو ریورس آرڈر میں پڑھوں تو وہ ان کو اور ام کو نکال دیں تو پارشیلٹی رہ جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ بڑی ہیوی لائن ہے. جو اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی اس کیس میں ریمارکس دی, اس سے اخذ کرنا کیا انہوں نے خود یہ نہیں, ریاست پاکستان کی رائے ہے معزز جج صاحب کے بارے میں؟ دیکھیے دو باتیں. دیکھیے جیسے ایک تو میں کاشف صاحب سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ تمام ججز ہمارے لیے محترم ہیں, عدالتیں ہر پاکستانی کے لیے محترم ہیں, کیونکہ جب ایک جج صاحب عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایز دیٹ پرٹیکولر پرسن, اگر ان کا نام اکرم ہے, اشرف ہے, تو ناٹ ایز مسٹر اکرم اور جسٹس اشرف, بلکہ وہ جو ان کا عہدہ ہے ایز این آنریبل جج, ہم ان کے سامنے سرنگو ہیں. ان کی عزت احترام اگر ہم نہیں کریں گے تو نہ یہ سوسائٹی چل سکے گی, نہ اس سوسائٹی کا کوئی معیار رہ جائے گا, نہ ریسپیکٹ رہ جائے گی. ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ جیسے جیسے بنی نوع انسانیت میں ایولیوشن ہوئی, ہماری سوشل سٹرکچر میں, ہماری اینتھروپولوجی میں ایولیوشن ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لیگل سٹرکچرز کو بھی بنایا. تو اب اگر ایک بہت ہی محترم, بہت ہی معزز جج صاحب ایک جگہ پر ہمارے بارے میں پارٹی ہیں تو یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف جسٹس وہ اگر نہ سنیں, اور میں بلکہ کہوں گا کہ فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں بڑی کلیئر, اور ان کی بہت ہی کلیئر پوزیشن ہے ان دونوں معزز کیبنٹ ممبران کے بارے میں. تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا, میں عدالت سے نہیں بلکہ میں جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور ایکسپیکٹ کروں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ اس میں بھی ایک ایز اے جج جو ڈگنیٹی اور جج کی جو ایک پریسٹیج ہے ان ٹرمز آف ان کی جو رسپانسبلٹی ہے ٹو ڈسپینس دا جسٹس, اس کے حوالے سے اگر وہ ان دونوں کیبنٹ ممبران جن کے ساتھ ان کی بہت ہی ڈائریکٹ, میں باعث کا ورڈ اس لیے نہیں استعمال کروں گا کہ وہ سٹنگ جج ہیں, اس لیے بہت ہی احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ڈفرینسز ہیں اوپینینس کے یا جو بھی, تو اس میں ان دا انٹرسٹ آف جسٹس میرے اس سے آگے جاتے ہوئے پر جلتے ہیں, کیونکہ میری بلندی سے زیادہ بڑی باتیں ہیں یہ, آپ تو کر سکتے ہیں. اسی لیے کاشف صاحب بہت محتاط ہیں کیونکہ ہم دونوں میں زیادہ تجربے کار ہیں, اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہیوی ہے, اور میں ابھی ادھر ایک ریسٹورینٹ ہے ہیوی معاملات,
وہیں سے کھانا کھا کے اٹھ کے آیا ہوں, تو معاملات ڈبل ہیوی نہ ہو جائے. ہاں, تو اس لیے میں یہیں پہ رکوں گا اور میں اس فیصلے کو خوشائند کہوں گا, ویلکم کہوں گا. اور میرے خیال میں یہ پاکستانی جو جوڈیشری ہے, پاکستان کا لیگل فریم ورک ہے, اس میں ایک مائل سٹون ہوگا, اور آگے آنے والے زمانوں میں اور دنوں میں یہ ایک گائیڈنس ہوگا ہم سب کے لیے, گورنمنٹس کے لیے بھی, ججز کے لیے بھی. ٹھیک ہے, بہت چلیں ذرا اس میں بات ہوگی. اب ذرا کچھ اور نہال ہاشمی صاحب خود وکیل ہیں بائی دی وے. جی ہاں, لیکن اب وہ ہاں ٹھیک. نہال صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ بس موضوع ذرا ویسے آگے ہم نکلے ہے نا. ہاں, میں اسی لیے. اچھا, اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے نہال ہاشمی صاحب اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں, جو کہ سینٹ الیکشن سے متعلق ہے. آپ خود سینیٹر بھی رہے ہیں اور سارا معاملہ آپ کے ذہن میں. یہ اب جو سارا سلسلہ ہو گیا ہے, ویڈیوز سامنے نہ بھی آتی تو بھی میں پتا تھا کہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ویڈیو سامنے آنے کے بعد تو مطلب بات ہی ختم ہو گئی نا. اور آپ خود صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو سندھ کی تو ایوان کی ریت بن گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جتنا نمبر بنتا ہے سینیٹر کا, ان سے زیادہ ہی ملتے ہیں, اور کے پی کے میں یہی ہوا ہے. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ آفیشیل موقف یہ ہے, جو کہ ان کے 2 سے 3 ذمہ داران آ کے ہم میرے شو پہ دے چکے ہیں اور سارے شوز پہ بھی, کہ بھئی ہمیں زیادہ لوگ اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں وہ. اب آپ بتائیں اس پہ آپ کو ہنسی نہیں آتی اس بات میں, یا آپ کو واقعی لگتا ہے ضمیر جاگتا ہے؟ تو اگر ضمیر جاگتا ہے تو پھر تو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, پر اگر ضمیر نہیں جاگتا, نوٹ چلتا ہے, تو اس روایت کو کیوں ختم نہیں ہونا چاہیے؟ نہال ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, سب سے پہلے تو میں بحث اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات کہوں گا کہ جو آپ نے ابھی آرڈر کی بات کی, تو ہمارے جوڈیشل فریٹرنیٹی میں کہتا ہوں ناٹ بیفور می. جب کسی جج کو, کسی وکیل کے ساتھ کوئی ایسے معاملات سمجھ میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ناٹ بیفور می. مگر جو آپ نے ہیوی آرڈر کی بات کی ہے, اس کے 2 نتائج ہیں. ایک تو اس نتائج سے یہ ہوگا کہ آپ فار ایور ڈکلیئر کر دیں گے, ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جسٹس قائس فائز عیسیٰ از اے بائسڈ, تو یہ ان کے اوپر ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اور دوسری طرف یہ ثابت ہوتا ہے, یہ ثابت ہوتا ہے, دوسری طرف آرٹیکل تناظر میں ایک جملے آرٹیکل 25 جو ہے, آرٹیکل 25 پھر اپلائی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آرٹیکل 25 جو ہے رائٹ آف ایکولیٹی کی بات کرتا ہے. کہیں ہر آدمی کی اپنی اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی. کاش کہ جب مجھے کہا تھا عظمت سعید شیخ صاحب نے, دا ممبر آف سیسیلین مافیا, اس وقت جب اعتراض کیا گیا تھا جناب آصف سعید کھوسا صاحب پہ کہ آپ ریویو نہ سنیں نواز شریف صاحب کی, کاش نواز شریف صاحب کے پٹیشن کے وقت بھی اس طرح کا ہوتا, کاش پاناما میں کیسز میں بھی اس طرح سے ہوتا, تو ہم سمجھتے کہ کافی اچھی چیز ہوئی ہے. مگر ایسا نہیں ہوا. ہمارے یہاں بہت ہی ڈیفرنٹ ویوز ہیں. ٹھیک ہے, چلے اس پہ کامنٹ آ گیا آپ. ٹھیک ہے, اس میں لیگل فریٹرنیٹی اپنی رائے دیں. صاحب میں اگر اجازت دیں, ایک فیکٹ خالی کریکٹ کرنے لگا ہوں. جس دن عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا تھا سیسیلین مافیا, میں خود کورٹ میں موجود تھا. رائٹ. انہوں نے کہا تھا, سوال آپ سے پوچھا تھا, آپ جانتے ہیں ایسے کون کرتا تھا؟ سیسیلین مافیا اس طرح کے کام کرتا تھا کہ دھمکیاں براہ راست ججز. انہوں نے کہا تھا دا مین, وہ بھائی مجھے کہا تھا نا, اٹارنی جنرل کہا تھا دا مین نیکسٹ ٹو یو از اے ممبر آف سیسیلین مافیا. ایک وکیل کو انہوں نے ایسی بات کی تھی. I was there, I was the man to whom he had addressed. مجھے یاد ہے انہوں نے یہ سیسیلین مافیا کا لفظ استعمال ہوا تھا, انہوں نے آپ پوچھا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون اس طرح دھمکیاں دیتا تھا ججز کو؟ سیسیلین مافیا اس طرح دھمکیاں دیا کرتا. میں اگر کورٹ میں نہ موجود ہوتا تو شاید میں کہیں ایک سے زیادہ مرتبہ تو نہیں استعمال ہوا ہے. وہ انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ کہہ رہے مجھے کہا ہے کہ آپ سیسیلین مافیا کا حصہ ہیں. یہ مجھ پہ ہوا تھا. یہ تو کہہ سکتے کہ اس کی طرح کام کر رہے ہیں آپ, یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ سیسیلین مافیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اٹارنی جنرل کا مین سٹنگ نیکسٹ ٹو ایکچولی اور بدقسمتی سے برابر وہی بیٹھے تھے, کھڑے ہوئے تھے سارے, سب کھڑے ہوئے تھے. مجھے وہ یہ بھی یاد ہے کیونکہ we were all standing behind him. وہ بھرا ہوا تھا, کوٹ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. بہت ہی ہیپننگ سٹڈی تھا. ٹھیک ہے, اس پہ کامنٹ آ گیا. اب ذرا اس پہ بتا دیں تاکہ پھر ہم اگلے موضوع پر آئیں. بتائیں کہ اگر ضمیر نہیں جاگتا, اگر آپ کنونس ہیں کہ ضمیر جاگتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں یار یہ ایسے ہونا چاہیے. اگر نوٹ چلتا ہے تو کیوں نوٹ نہیں چلنا چاہیے؟ دو رائے, اس میں 2 رائے. وسیم آپ اپنی رائے دینا نہال بھائی. میں جس پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ سب مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ ہم سینیٹر بنے, ایک پائی کا خرچہ کبھی بھی نہیں ہوا. ہمارے پارٹی میں یہ کلچر ہے ہی نہیں. اب جہاں تک سندھ کا سوال ہے یا کے پی کا سوال ہے,
یہ سندھ اسمبلی کے معزز MP حضرات بتا سکتے ہیں. پاکستان کا سوال ہے نا, پاکستان میں نوٹ چلتا ہے سینیٹ الیکشن میں یا نہیں, آپ بتائیں, آپ سینیٹر بھی رہے ہیں اور آپ تب ظاہر ہے. نہیں میرے علم میں نہیں, یہ PTI کی علم میں نہیں, آپ کا تجزیہ کیا چلتا ہوگا یا نہیں چلتا ہوگا, آپ کا کیا خیال ہے, چلتا ہوگا ایسی باتیں ہے؟ PTI کی جب سے سیاست میں آئی ہے اس وقت سے یہ اس سے پہلے نہیں چلتا تھا, ہم نے ویڈیو پہ دیکھا, اس سے پہلے نہیں چلتا, ہم نے دیکھا ہی نہیں نا بھائی. کچھ الفاظ سنے آپ نے, چھانگا مانگا کر, خیر وہ اس کانٹیکٹ جو بھی ہو, لیکن مجھے ثبوت چاہیے, مجھے دلائل چاہیے, مجھے ایویڈنس چاہیے. میں نے ایویڈنس دیکھ تو آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے کہ 7 لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں, اور ویڈیوز اس زمانے کی ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کا MP تھا 7 سینیٹر نکل آیا, 7 MPs نے 2 سینیٹرز کو جنم دے دیا. ٹیکنیکلی جنم ہی نہیں بنتا تھا ایک کا. یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے پیسے لیے تھے, اور یہ سارے کے سارے بدقسمتی یا خوش قسمتی سے پیپلز پارٹی کو مطلوبہ سہولت سے زیادہ میسر ہوئی نا, اور نمبر آئے نا, تو کیسے بکنے والے سارے PTI کے دوست تھے, PTI کے ممبر جو معزز نہال بھائی, PTI کے بکے, ٹھیک ہے, PTI کے بکے, ایک لمحے کو آگے مان لیتے ہیں, یعنی MPs بکے نا, MPs کے بکنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, بکنے کا سلسلہ ضرور بند ہونا چاہیے, تو اس کے لیے اوپن بورڈ اگر کر دیں, آئیڈینٹیفائی بورڈ, تو حرج کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ نا, اس میں فرسٹ کاؤنٹ ہے, سیکنڈ کاؤنٹ ہے, تھرڈ کاؤنٹ ہے. جو ووٹر ہے اس کو چوائس ہے, پہلا پریفرنس, سیکنڈ پریفرنس اینڈ تھرڈ پریفرنس. جب تک آپ ڈیٹیل ڈیلیبریشن نہیں کریں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, میں لا کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, اس میں ہمیں تمام سیکشن کے لوگوں کو بلانا پڑے گا, اس میں ہمیں ایک بحث اس کی ایک پوری الیکٹرال پیکج کے بعد. کاشف صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, پھر میں گل صاحب سے سوال پوچھوں گا. کیا جی, 2013 میں PM ہاؤس میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے 22ویں ترمیم کے لیے, جس کا مقصد یہ تھا کہ خفیہ ووٹنگ ہو, ایک اجلاس بلایا تھا, نہیں خفیہ نہ ہو, جس میں پیپلز پارٹی PTI 2014 کی بات ہے, مارچ 2014. صرف اتنا پوچھ لیں کہ میاں صاحب کو نہیں غلط تھے, میاں صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کا نظام صاف ستھرا نظام ہے جس میں سے MPs نہیں بکتے, یا ان کو وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے, وہ کیوں چاہتے تھے کہ خفیہ ووٹنگ نہ ہو, باقاعدہ اس کی کوشش کی تھی آپ نے. کاشف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. کاشف صاحب, اس وقت بھی اس لیے اجلاس بلایا گیا تھا کہ فرسٹ کاؤنٹ, سیکنڈ کاؤنٹ اور تھرڈ کاؤنٹ کو ہم کیسے ایڈریس کریں, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت بھی وہ ٹھیک تھے, آج بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آج جو بات ہو رہی ہے وہ بدنیتی کے اوپر ہو رہی ہے. آج جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ بدنیتی پہ کرنا چاہتے ہیں. وہ آج ڈر گئے کہ ان کے MPs بک جاتے ہیں. وہ دیکھیے PTI اورینٹڈ یہ لا, لیکن وہ ایک دفعہ میں ٹھیک ہو سکتے ہیں 22 کروڑ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. وہ دونوں دفعہ میں دو متضاد باتیں کر رہے ہیں, دونوں دفعہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دوسری دفعہ کوئی اور بات کریں گے وہ پھر بھی ٹھیک مبنی ہے, اور بدنیتی پہ مبنی پہ ہم نہیں کر سکتے. صاحب آپ کی مان یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں. وہ اس وقت کہیں گے کہ اس وقت دن ہے, وہ تب بھی ٹھیک ہوں گے, اگر وہ کہیں گے رات ہے تب بھی ٹھیک ہوں گے. اور کہیں گے کہ میں غلط کر رہا ہوں تب بھی ٹھیک ہوں گے. سیاست میں پیسے کا عمل دخل نہیں ہے. نواز شریف اپنے غریب پارٹی کارکنوں کو اور پارٹی کیڈرز کو ٹکٹ دیتے ہیں. لیکن میں شہباز کے صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, نیا لازمی صاحب, کہ بھئی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ اور بھی MNAs MPs ہمارے کاشف بھائی کے سب کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک سیریس اٹیمپٹ ہو, ڈیلیبریشنز ہوں, اس میں وہ کہتے ہیں جناب ریلیونٹ کمیٹی میں 15 منٹ زیادہ بات نہیں کرنے دیں. وہ کہتے ہیں جس انداز سے بل پیش کیا گیا, اگر پراپر طریقے کا شک بھی ڈال دی گئی, ڈیول نیشنل کی شک بھی, ہاں وہ کہتے ہیں اس کو نتھی بھی کر دیا, جس کا مقصد ہے گلفی بخاری صاحب کو انٹرٹین کرنا, شہزاد اکبر صاحب کو انٹرٹین کرنا, کوئی آپ کا بھی نام بین لگایا ہے. ہمارے 2 کینڈیڈیٹ, آپ اس ون پوائنٹ ایجنڈا کو ڈیسیٹ کیا گیا تھا, اور ایک اور بھی ہمارے 2 کینڈیڈیٹ کو ڈیسیٹ کیا گیا پوائنٹ ہے کہ نیشنل پہ. تو آج ڈیول نیشنل کیسے الاؤ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے اعتراضات وہ کرتے ہیں. تو میرا تو سوال بڑا سیدھا ہے اس ایک پوائنٹ کو لے کے کہ بھائی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے سینٹ میں, چاہے وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو, چاہے سینیٹرز کا اپنا الیکشن ہو, اس کو لے کے ایک سیریس ایفرٹ ہوتی تو کامیاب ہو جاتی. اچھا, اس کا جواب آج کاشف عباسی صاحب اپنے شو میں دے چکے ہیں, بہت ہی اچھا انالیسس کے دوران. آپ ان کے جواب نہیں, وہ ان کا ایک انالیسس تھا جس میں سے میں جواب پک کر رہا ہوں کہ دیکھیے, اگر ان کو یہ برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے تو یہ کہیں یہ والا پارٹ اچھا لگتا ہے, یہ برا ہی ہم نے نہیں کرنا, یا ہم نے سینٹ کے چیئرمین کا بھی ساتھ ہی کرنا, لائیں آپ, امینڈمنٹ آ جائے گی, یہ لکھ کے پرپوزل دیں, وہاں نہیں دینا چاہتے آپ کو دے دیں. یہ کہیں کہ ہمیں تو دے ہی رہے ہیں نا, ہر ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں, لیکن نہیں, ہمارا کہنا ہے کہ آپ کو دینا چاہیے, ذمہ داری سے دے دینا کہ ہم وہاں ووٹ کریں گے, اگر ووٹ آئیڈینٹیفائبل کرنا ہے, ساتھ چیئرمین کا بھی کریں, اوورسیز پاکستانیز کا نہ کریں. میں تو ڈوئل نیشنل نہیں ہوں, لوگوں کو شوق ہے مجھے بار بار بنانے کا, لیکن اگر دوسرے جو ڈوئل نیشنل لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو اعتراض میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے. میں تو ڈوئل نیشنل جو پاکستانی ہیں ان کو اپنے سے بھی زیادہ محب وطن سمجھتا ہوں, آپ سے اور اپنے آپ سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ملک سے دور ہیں. تو اگر ان کے بارے میں ان کو لگتا ہے انہیں نہیں, تو یہ اپنی رائے لے کے آئے, ہم ان کے ساتھ وہاں بحث کریں گے.
اب نہ 9 من تیل ہو، نہ رادھا ناچے، نہ ان کے ہم بیٹھ کے گھٹنے دبائیں، وہ ہم نے دبانے نہیں کیونکہ انہیں این آر او چاہیے ہونا ہے. پچھلی بار بھی جب ان کے ساتھ ہم فیٹف پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 34 شکیں دی تھی جس میں ان کو نیب کے لیے این آر او چاہیے تھا. اب ہم نے این آر او ان کو دینا نہیں. آئیڈینٹیفائیبل ووٹ یہ چاہتے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی 23rd شک ہم سے بہت پہلے چاہتے تھے. 2015 میں نواز شریف دوبارہ چاہتے تھے جب پرائم منسٹر عمران خان نے سپورٹ کی. اس کے بعد 2018 میں ہمارے ایم پی ایس بکے، ہم نے ان کو نکالا، ہم نے پھر اس کی بات کی. آج ایک بندہ ہے صرف عمران خان جو کنسسٹنٹ ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ کبھی ٹپوسنی مار کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، یہ پوزیشنز بدلتے ہیں. ایک assumption یہ کہ اگر کل پاکستان کی اپوزیشن یہ کہے اور باقاعدہ ریلیونٹ فورم پہ کہے، ان ریٹن کہے کہ صاحب ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے رائتا بہت پھیلا دیا ہے کہ ڈوئل نیشنل آئے، میرے خیال میں ایزیلی ڈویبل ہے. یہ آئیڈینٹیفائیبل پہ آئیں تو صحیح، ایزیلی ڈویبل ہے. اور اس میں 2 بل کر دیں گے الگ الگ، اور اس میں آپ ایڈ بھی کر لیں گے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ سے. کون سی ایسی بات ہے؟ ڈویبل چیزیں بیٹھے ٹیبل کے اوپر بات تو کریں گے، اور آپ کسی کو کسی سے مشروط بھی نہیں کریں گے. ہونی نہیں چاہیے. ڈوئل نیشنل والا بھی پاس ہو تو یہ پاس. میں نے آپ کو کہا کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تو صحیح، اپنی کچھ لکھ کے لائیں تو صحیح. اور کیا چاہیے؟ ایک منٹ آپ یہ کام کر گزرے تاکہ پھر یہ نہ کریں گے. ایک منٹ ابھی ایک سوال. جب فیٹف کی لیجسلیشن ہو رہی تھی، ادھوں ساڑی پھپھی دے پتر سن نہیں سن، تب بھی تو یہ 34 شکیں این آر او کے لیے لکھ کے لائے تھے نا. اب بھی لکھ کے لے آئیں جو بات کرنی ہے. ٹاک شو میں یہی تو لکھ کے آئے تھے نا، پارلیمنٹ صحیح فورم ہے اس پہ لائیں. جب پہلے لکھ کے لائے تھے وہیں پہ اب لکھ کے لے آئیں. جب 34 شکیں لائے تھے این آر او لینے کا، اسی جگہ پہ اسی فورم پہ اب دوبارہ لکھ کے آ جائیں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ لوگ ہمیں برا کہہ رہے ہیں. تو لکھ کے کچھ تو لائیں نا. نہیں بنایا جاتا ہے. بریک سے پہلے کاشف بھائی اس پہ کامنٹ کرنا، اس میں کس کا رویہ زیادہ غیر سنجیدہ ہے؟ گورنمنٹ کا اس لحاظ سے کہ بھائی آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کو تھوڑا سا ذرا سر ہلکے رکھنے ہوتے ہیں، آپ اس طرح چڑھائی نہیں کرتے، اپوزیشن کے پاس جاتے ہیں قانون سازی کے لیے، تھوڑا سا ماحول بناتے ہیں. یہ اپوزیشن کا اس بنا پر کہ جو شہباز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لکھ کے دے دو نا، راگ ملہار تو سنانا نہیں کہ سر ہلکا رکھنا. مطلب وہ دیکھیں دونوں کی غلطیاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. حکومت کو سب سے پہلے ایک نکاتی ایجنڈا کہ ہم اس کو شفاف بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری پروپوزلز ہیں، وہ پروپوزلز آ جاتی ہیں. اپوزیشن کی خرابی کہا ہے کہ اپوزیشن کو اگر تو یہ انہوں نے ایک بل دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم ویسے تو آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہو، کسی چیز کو نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہو، تو اگر آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں تو ہم یہ چیزیں کرنے کو تیار ہے، یہ نیشنل کو ہم ہاتھ لگانے کو تیار ہے. سو ایک تو پی ٹی آئی نے بھی اسٹیم رول کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے بھی. حالانکہ یہی حسن اور حسین کو جس دن انہوں نے پولیٹکس میں لانا ہے تو انہوں نے ڈوئل نیشنل کے چینج کرنے دوبارہ لاز. کاشف آپ کے خیال میں دونوں برابر کی ذمہ دار ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کاشف صاحب کی پرانی سٹانس ہے نا، تو دونوں برابر تولنا ہوتا ہے کام. سر آپ کی غلطی ہے، بتا دی آپ کی غلطی ہے، یہ ان کی غلطی ہے، میں نے بتا دی. نہیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں، دونوں کا بہت فرق ہے کاشف صاحب. میں آپ کو آ جائیں بریک کے بعد کر لیں گے. بہت لیول آف انٹینٹ. سر رک جائیں سر، انٹینٹ کیا ہوتی ہے؟ انٹینٹ یہ نہیں ہوتی کہ میں سنیکی مار کے نال ڈیول نیشنل بھی پا دوں. نہیں میں کسی طرح کمیٹی سے بھی نکال وہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹ پہ تو آئے نا. آپ یہی تو طریقہ کار میں خرابی ہے. آپ نے کوئی سیریس طریقے سے قانون سازی کبھی کی نہیں پائے، تو انہوں پتہ نہیں آئینی ترمیم میں ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں ڈوئل نیشنل سیریس بات نہیں ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں نا، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ اوورسیز پاکستان. یہ کب کہا یہ الزام نہ لگائیں، یہ کب کہا کہ میں آپ کو اپنا ویو دے دیتا ہوں. اگر آپ کو ڈیول نیشنل، میں اس چیز کو سمجھنے سے میں بالکل مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 2 ہفتے پہلے اگر میں نیشنلٹی چھوڑ دوں تو میں حلال ہوں، اور 2 ہفتے بعد میں نیشنلٹی چھوڑوں تو میں حرام ہوں. یا تو آپ فیصلہ کریں گے ڈیول نیشنل کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اور یا پھر ہے، یا پھر آپ کہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ ضرور اس جگہ پر اگر آپ وہ یہ کہنے کہ آپ نے نتھی کر دیا نا، اس کے ساتھ بالکل نتھی نہ کہتے تو معاملات آسان رہتے. اور سیریسنس کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سیریسنس پہ الگ سے بات کریں مدامی صاحب لے کے تو آئیں کچھ. دوسرا رولا یہ ہے ہم تو لے آئے ہیں، آپ لے کے آئیں، لیکن آپ کچھ نہیں، آپ بہت کچھ لے آئے نا ایک ساتھ. ہمیں لگتا ہے وہ سارا کچھ ہونا چاہیے. آپ کہیں یہ سارا کچھ نہیں، یہ ہو سکتا ہے سارا کچھ ہو، لیکن فی الحال تو جو فوری جو مسئلہ درپیش ہے وہ سینٹ کا الیکشن، تو وہ لے آئے نا کہ یہ فوری یہ کریں، بعد میں ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، ختم ہوئی بات. لے کے تو آئیں، کچھ تو لے کے آئیں، ایسے تھوڑی نا ایک بریک لے آئے، کوئی صحیفہ تھوڑی لے آئے، چینج ہو جائے گا اس میں. آپ کچھ تو لے کے آئے نا. چلو ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، معزز مہمان موجود ہیں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. ذرا پیپلز پارٹی آپ کی پی ٹی آئی کے ایم پی اے خرم لغاری صاحب، مجھے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے ہماری پروگرام میں اور بہت دفعہ اور بھی کہا کہ کس طرح پنجاب میں نون لیگ کا شرازہ بکھر رہا ہے اور ان کے لوگ جا رہے ہیں اور وزرا صاحب سے ہی مل رہے ہیں، اور آپ نے شاید 30 یا 32 کا فگر بتایا تھا مجھے اپنے پروگرام میں کہ اتنے ایم پی ایس تو رابطے میں، اور ہم نہیں گندی سیاست کرنا چاہتے ورنہ وہ آ جائیں. آپ کے ایک ایم پی چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ اعلان چھوڑ کے چلے گئے. السلام علیکم خرم لغاری صاحب.
جی وعلیکم السلام. وجہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی؟ وجوہات تو آپ نے شاید سنی بھی ہوئی ہیں. شہباز گل صاحب کے پاس ہم ان کے آفس میں پیزا کھا کے آئے تھے, شاید ایک بار یاد ہوگا شہباز بھائی. یہ پیزا وجہ پیزا نہیں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں. اچھا, میں جب بھی آتے ہیں انہیں ہوسٹ کرنا. تو آپ نے اس میں ان سے کچھ شکایت کیے تھے, کچھ گلے کیے؟ بالکل, انہوں نے ہمیں پی ایم سے ملوایا تھا. ہم جب مشیر تھے ہاں, ہم مشیر ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں پھر بھی مطمئن نہیں ہو پائے وزیر اعظم نہیں, وہ پرانی بات ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ایسی کون سی بات. تو آپ کو تشفی نہیں ہوئی پی ایم صاحب سے ملاقات کے بعد یا اس کے بعد؟ خرم صاحب دیکھیں نا, پی ایم صاحب نے اپنے ڈائری میں لکھا تھا, اس ڈائری میرے خیال میں وہ پیج پھٹ گیا یا اس کے بعد وہ پیج پلٹا نہیں گیا. کیا لکھا تھا؟ سیم پیج میں نہیں میں جو ہمارے ایشوز تھے, ان کے ہلکے ایشوز میں نے بار بار سنے آپ کے. میں آپ سے اگر پوچھوں سب سے بڑا ایک ایشو کہ اگر باقی سارے ایشوز ہوتے بھی صرف ایک ایشو نہ ہوتا تو آپ کہتے پھر آپ اتنا انتہائی فیصلہ نہ کرتے, وہ کیا ہے سب سے بڑا ایشو؟ سب سے بڑا ایشو سر یہ ہے یوتھ کو جو استعمال کیا گیا. سب سے بڑا ایشو یوتھ, اور جیسے مظفر گڑھ کی یونیورسٹی یوتھ کو کیسے استعمال کر کے چھوڑ گیا. گھر میں یوتھ آگے, باہر کٹائی یوتھ آگے, ٹائیگر فورس یوتھ آگے, کوئی ورکنگ کرنی ہے یوتھ آگے. پھر کیا کام کرتے ہیں, یوتھ کو استعمال کر کے پھر ان سے یہ پوچھے ٹائیگر فورس نے کیا انہوں پے کر رہے ہیں یہ لوگ, کیوں میرے نوجوانوں کو انہوں نے بکھار کے رکھ دیا. نہیں کیا کر دیا, یہ تو ایک جملہ ہو گیا نا, آپ پریسائزلی بتائیں کیا کیا ایسا یوتھ کے ساتھ, کیا ایسا ظلم کر دیا یوتھ کے ساتھ عمران خان؟ کیوں یوتھ کا استعمال نہیں کیا گیا؟ نہیں, وہ تو آپ نے حوالے دیا نا ماضی کے. میں کہہ رہا ہوں آج یوتھ کے ساتھ ایسا کیا برا کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں یوتھ کے ساتھ ظلم ہو گیا؟ ٹائیگر فورس بنائے گی ہماری ٹائیگر فورس, میرے خیال میں وہ جاہل لوگ بنائے گئے. جو میرے سامنے آٹا چوری کا کچھ دن پہلے میڈیا پہ بھی آئی ہے کہ ٹائیگر فورس کا بندہ آٹا چور نکلا. اب تو آپ اس ایک انڈیویجول کی وجہ سے جو آٹا چور نکلا تو اس کی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے. اگر یہ لوگ یوتھ بنا کے انہیں پے کریں گے تو کوئی چوری نہیں کرے گا. تو شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری بات. یوتھ نظر انداز ہو رہی ہے, اس لیے آپ نے نظر انداز کیوں؟ یوتھ کو نوکری کہاں سے دی گئی ہے آپ بتائیں. یوتھ کے ساتھ کیا کیا ہمیں صرف استعمال کرنے کے علاوہ. آج پورا پاکستان مجھے میسج کر رہا ہے, سارے میرے فیس بک پیج پہ میسج کر رہے ہیں. آج میں نے آواز اٹھائی, کہتے ہیں یار ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم نے آواز تو اٹھائی کم از کم. آپ پارٹی چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں یا سیٹ چھوڑنے کا بھی ارادہ بھائی کرتے ہیں؟ پارٹی کرنے کا, میں پارٹی کا پابند تو نہیں ہوں نا. نہیں, میں آپ سے اپنی غریب عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے, مجھے پارٹی نے ووٹ نہیں دیا. میں نے الٹا پارٹی میری احسان مند ہے, میں پارٹی کا احسان مند نہیں ہوں. میں نے پارٹی کو عزت بخشی, پارٹی نے مجھے بے عزت کی. پارٹی نے آپ کو ووٹ تو بلے کے ٹکٹ پہ, یعنی عوام نے آپ کو ووٹ تو بلے کے نشان پہ دیا نا. 17,000 کا مارجن دیا تھا میں نے, 50 میں نے ووٹ لیا. آپ کیا سیٹ چھوڑ کر ری الیکشن کا ارادہ رکھتے ہیں یا سیٹ پہ بیٹھیں گے؟ ری الیکشن کس چیز کا کروں؟ اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو بلے پر ووٹ دیا تھا نا. میں بلے کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑا تھا, شاید آپ کو نوٹس میں ہوگا. آپ آزاد الیکشن لڑ کے پھر بلے میں شامل ہو گئے. جی, بلے کو میری عزت دی اور بلے نے ہمیں کوئی عزت نہیں. اب اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے؟ میں آزادی سے برقرار رکھوں گا, جو بھی رہتی کی عوام کے مسئلے بتائیں گا اسمبلی میں پیش کروں گا. اچھا, کیا ساتھ کیا وجود کیا ہے وجہ؟ چھوٹا بھائی ہے ہمارا, ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں, میں ذرا شہباز صاحب سے پوچھ رہا ہوں. میں شہباز صاحب سے پوچھ رہا ہوں. آپ سے ایک سوال ہے, مجھ سے کس باتوں پہ آئی تھی, یوتھ پہ آئی تھی یا کس باتوں پہ آئی تھی؟ میرے نوجوانوں کی پارٹی, میرے نوجوان بازو. ہاں, تو ایک نوجوان نمائندہ بیٹھے نا, مجھ سے پوچھ رہا ہوں شہباز گل سے کہ کیا شہباز صاحب بتائیں, یہی پارٹی کا نعرہ تھا, پارٹی پی ٹی آئی یوتھ کی پارٹی ہے, نوجوانوں کی پارٹی. ٹھیک, میں جواب آپ مجھے بات تو کر لیں. خرم بات نہیں بتا رہے شہباز جی. دیکھیں, خرم ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے بڑا عمدہ الیکشن لڑا, الیکشن جیت کے آئے. اور سیاست میں آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ کی اپنی اپنی, جو بھی پولیٹیشین آتا ہے اس کی حلقے کی اپنی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں. صحیح ہے. ساؤتھ میں تھوڑا سا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, خرم کے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے, ہی از رائٹ ان اے وے, کیونکہ ساؤتھ کو بہت نگلیکٹ کیا گیا بہت سارے سال. سینٹرل اور نارتھ پنجاب کی اگر کمپیریزن میں کریں تو ڈسپیرٹی بہت ہے دونوں جگہوں. اوکے, اب پہلی دفعہ ساؤتھ کے اوپر بجٹ ان کی جو آبادی کے لحاظ سے بالکل پورا لگ رہا ہے یا اس سے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے. اچھا, اب اس میں نیچرلی کچھ ایریاز کو زیادہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے, کچھ ایریاز کی ابھی باری نہیں آئی, کچھ کی پہلے سال آ گئی, کچھ کی دوسرے سال, ڈسپیرٹی بہت ہے. تو وہاں خرم کے لیے پہلے آ گئی, باقی اگر آپ ایسا بھی کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ساؤتھ میں بھی اتفاق سے نہیں, ان کی اس میں کوئی چیف منسٹر جہاں کے ہیں وہ نیچرل, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہوتی. آپ سوچتے ہیں جہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں, آپ کو وہاں کے ایشوز کا زیادہ پتا ہوتا ہے, آپ اس سے زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں, اور وہ ڈسٹرکٹ سب سے ڈپرائیوڈ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں, ڈویژن جو ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو رحیم یار خان قدرے زیادہ ڈیولپڈ ہے ساؤتھ میں, کیونکہ وہاں پر جو ممبران تھے
وہ بہتر پوزیشنز پہ رہے ماضی میں, تو ان پوائنٹس اور کو ان کی کنونس کیوں نہیں کر پا رہے اپنے؟ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 ایم پی اور بھی میرے ساتھ, ہمارا چھوٹا بھائی ہے. آج انشاءاللہ بزدار صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی یا کل ہوگی, ہمارا چھوٹا بھائی ہے, انشاءاللہ کیوں نہیں کنونس کریں گے, اچھا آدمی ہے. سوری چیف ایگزیکٹو ہے آپ کے صوبے کے, آپ مطلب ملاقات نہیں کرنا, آپ نہیں کرنا چاہتے ملاقات عثمان بزدار صاحب سے؟ خرم صاحب جی بھائی, آپ عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ میں بزدار صاحب سے کرنا ہی نہیں چاہتا ملاقات. اور بتائیں, بھائی کو زیادہ ہی ناراض ہے. اب کوئی بات نہیں, بھائیوں میں ناراضگی ہوتی ہے, نہیں تو پھر بیٹھیں گے تو بات, دوبارہ پیزا کھائیں گے تو انشاءاللہ باتیں ٹھیک ہوگی. بھائی ہے ہمارا چھوٹا, نہیں دیکھیں ایک نا, دفعہ آپ پھر کی بیٹھ کے, اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں, آپ لوگ نے کیا کیا ہے کہ الیکشن لڑنے والے کو کیبنٹ ممبر بنایا ہوا ہے یا جو نان الیکٹ لوگوں کو بنایا ہوا ہے؟ یہ بتائیں ذرا. آپ ان کا گرا یہ ہے کہ نان الیکٹ لوگوں کو کئیوں کو بنایا ہوا ہے, اور اب میں اگلی دفعہ آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی طرف بیٹھ کے پیزا کھاتے ہیں. بات سے کہ نان الیکٹ کو بنایا تو سمجھ تو یہی آتی ہے کہ وزارت کا کوئی پرابلم ہے. بتا دیں بھائی, میں نے یہ باپ دادا سے دیکھی ہے, میری تیسری پوسٹ اسمبلی میں آ رہی ہے, میرا باپ دادا بھی ہے, جھنڈے ونڈے میں نے باپ دادا سے دیکھی ہوئی ہیں, پر عزت سے بڑھ کے نو کمپرومائز, عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. میری تیسری پوسٹ اسمبلی میں آ رہی ہے, یہ چیز چھوڑ دیں, مجھے ان چیزوں کی کچھ ہے ہی نہیں. بس اب ہمیں بھی تھوڑا برداشت کر لیں, ہماری پہلی پشت آئی, ہمارا باپ دادا تو تھا نہیں, اب ہمیں بھی ساڑی پہلی پوچھتا ہی ساڑے پیچھے پہ گئے, ساڑے پیچھے پہ گئے ہو. ساڈی واری عمران خان لایا ہے, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਰ ਜੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, چیزیں ٹھیک نہیں بھائی, میں آخری سوال ہونا سیریس ہے خرم صاحب, آپ کو خان صاحب کی انٹینشن میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نا کہ اپنے ایفرٹ, یا آپ کو ڈاؤٹ ہے یا وہ آپ کو لگتا ہے اپنے ایفرٹ کر رہے ہیں, کئی چیزیں مینج ہو جاتی ہیں, کہیں مس مینج ہو جاتی ہیں, ایسا ہی معاملہ یا نہیں؟ معاملہ نیت ہے, یہ لوگ خود کرتے ہیں. نہیں, عمران خان صاحب کے لیول پر ہوتی ہے یا نیچے کے لیول پر ہوتی ہے؟ ایک بات, آپ ایک ڈی جی خان میں پل بن رہی ہے 2 ارب روپے کی, ٹھیک ہے, میرے خیال میں وہ 2 کروڑ کی بھی نہیں ہوگی, ڈاٹ والی پور. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. اور میرا سپر 1 بنتا تھا 33 کروڑ روپے کا, جبکہ سی ایم نے کہا اریگیشن کے نام ان لوگوں کی زمینیں کراؤ. ٹھیک ہے, میں نے وہ لوگوں کی زمینیں اریگیشن کے اور نام آپ نے یہ کہا ہے کہ اور بھی اراکین ہیں جو کہ یہی رائے رکھتے ہیں, پی ٹی آئی کے اور بھی اراکین ہیں جو یہی رائے رکھتے ہیں. نہیں, میں بات کروں گا بھی اور بات سنوں گا بھی نا, آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. تو بس سن تو لینا سر, پھر ساتھ بات کروں گا بھی نا, ظاہر ہے, کیونکہ باقی مہمان بھی بات کرنے کے لیے. اور بھی اراکین ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں. جی, تو جب سی ایم نے 33 کروڑ نہیں کیا, 2 ارب روپیہ پل کے لیے دے گیا, یہ کیا طریقہ ہے یار؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب دیکھیں تو ان کا مین مسئلہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے. ابھی بھی جیسے وہ بتا رہے ہیں, ایک جگہ پل بن گیا, ایک جگہ نہیں بنا, ان کا 33 کروڑ کے صرف پروجیکٹ تھے, وہ نہیں بنے. تو یہ بہت ہی, آج بھی آپ نے دیکھا کورٹ میں کیس چل رہا تھا, پرائم منسٹر نے فنڈز دیے کہ نہیں دیے. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں, یہ بہت ہمارے ہاں ایک پرانا کلچر سیٹ ہوا ہے, وہی ایکسپیکٹیشن ہے ابھی بھی, اور بہت سارے اس میں پرابلمز ہیں, لیکن یہ ہمارے بھائی انشاءاللہ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے, ٹھیک ہو جائیں گی. اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ بھائی اب ایک اتنا بڑا ایوان ہے, 450 تقریباً اس میں ممبران ہیں, تو یہ 19-20 ہوتی رہتی ہے. یا پھر اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو ایک ممبر ہے جو کہ چیخ پڑا ہے, لیکن باقی بہت سارے ممبر ہیں جو کہ یہ رائے رکھتے ہیں, اور کل کو جب اگلا الیکشن آئے گا تو پھر یہ کسی اور انداز میں مٹیریلائز ہوگی یہ ساری رائے. اور میں اس طرح کی گفتگو ساؤتھ پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی اے سے سن چکا ہوں. یہ پہلے صرف آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں, باقی آف دی ریکارڈ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی سڑک بنی ہے. میں اس دن مجھے ساؤتھ پنجاب سے ایک ایم این اے وہ بتا رہے تھے کہ جو بزدار صاحب کے گھر جاتی ہے, جو پہاڑی کے اوپر کہیں جا کے, بڑی مہنگی سڑک بنی ہے, لیکن جانے کی سڑک بننے کی کوئی وجہ ضرورت نہیں تھی. ان کا خیال ہے کہ یہ پیسے کہیں بہتر جگہ پہ ریلوکیٹ کر کے زیادہ لوگوں کو فائدہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی گریونسز بہت ہیں جو لوگ ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز آئیں گے آپ کے پاس, جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ بناتے ہوں, وہ تو ایک کانسیپٹ کو کک بیکس والا جو ہے, لیکن یار انہیں اگلا الیکشن لڑنا ہے, اور اگلے الیکشن کو لڑنے کے لیے لوگوں کو کوئی کام کریں گے تو بتائیں گے کہ یار میں نے تمہاری سڑک بنائی تھی, میں تمہارا پل بنایا ہے, میں نے تمہیں پانی لا کے دیا ہے, میں نے تمہارا کوئی ہسپتال بنا کے دیا ہے. یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ اگر تو پارٹی کا ووٹ ڈوینڈل نہ کر رہا ہو نا, پارٹی اپنی مقبولیت, is that the right way of doing politics? دیکھیں یہ ہر آدمی کا اپنا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, یہ ہر انسان کا. دیکھیں مسلم لیگ نون سے آپ کو ایسی آوازیں کم پبلکلی سنائی دیتی تھی, لیکن مجھے ایسے ہمارے دوست پولیٹیشینز جو پی ایم ایل این میں آزاد جیت کے پی ایم ایل این میں گئے, کہتے ہیں مجھے ایک جملہ تو بھولتا نہیں, انہوں نے کہا ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسلم لیگ نون میں آئے, ایسا لگتا ہے میں آج بھی آزادی ہے, کیونکہ ملاقات نہیں ہوتی, کوئی سنتا نہیں. لیکن کیونکہ نون لیگ کا ووٹ وننگ ووٹ تھا, اس لیے کوئی باہر نکل کے چیخے گا نہیں.
लेकिन यहाँ पर अगर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जिसका भी बहुत सी नतीजा ये चीजें होता है। इकट्ठी होंगी तो ये आवाजें आपको सुनाई देती। ठीक, लेकिन निहाल हाशमी साहब आपके तो अपने ये तो एक एमपी हैं पीटीआई के, आपके तो बहुत सारे एमपीएस हैं जो कि यके बाद दीगरे में हर दूसरे नजर आ रहे होते हैं। उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात कर, बुज़दार साहब का एमपी नाराज हो रहा है, इस तरफ आ रहा है, आपके उस तरफ जा रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या ये जो ये कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए ये जो बात करते हैं करप्शन के खात्मे की, दूसरों को चोर डाकू बोलने वाले आज खुद लोगों के वोटों पे चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, लोगों के मेंबरान के हुकूक पे डाका मारते हैं। तो जब आप दूसरों के हुकूक पे डाका मारे, चोरी करें, तो ये तो अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। बदला इसी दुनिया में होता है। बात सारी ये है लेकिन आपके बंदे बुज़दार साहब जाके मिल रहे हैं, वो किस चीज का बदला है? सबसे नहीं, जो आज बुज़दार साहब ही एक पंजाब के लिए, मैं क्या बोलूं कि अगर पंजाब के किसी आदमी से पूछे कि कहां शहबाज शरीफ और कहां बुज़दार, कहां का राजा भोग और कंगंगू तेली, कहां मेट्रो बस और ऑरेंज बस बनाने वाला, कहां पे कॉलेज स्कूल पार्क अस्पताल बनाने वाला, पंजाब लीवर ट्रांसप्लांट बनाने वाला, बच्चों को लैपटॉप देने वाला, सड़कें बनाने वाला, पार्क बनाने वाला, नहरें बनाने वाला, कहां खुदा को माने। ये तो वजीर आला, ये वजीर आला का कोई लेवल ही नहीं है ना। इनके अपने लोग, मैं इनके बीच में बोला नहीं हूँ। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला हूँ, ये मेरी बारी फिर इनकी बारी में फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, चले आपने बोल दिया पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं कुछ बातों से इनकी पार्टी में करप्शन है। अब आपको तंज करने लगे, आपकी आंखों में नजर आ रहा है। मैं आपको ब्रेक नहीं करने दूंगा क्योंकि मैंने ब्रेक के बाद कंक्लूड करना है। चीनी माफिया हो, बहरहाल इनके आपको कैप्टन सफदर भी याद होंगे, रियाज पीरजादा भी याद होंगे। इनका तो अपना दामाद रूठ जाता था कैबिनेट में बैठे और रोना शुरू कर देता था कि मेरी कोई सुनना नहीं है, मुझे सुसर साहब मिलते नहीं। आपको याद है ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ उन्होंने तकरीर कर दी। और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब के साथ वाकई किसी का मुकाबला नहीं है। 11वीं मंजिल खरीद लेते थे ऐसे प्लाजे में जिसकी मंजिल ही चाहिए। ये एक जवाब कोई नहीं है। ठीक है, ये कोई चले, पॉलिटिकल पार्टी मुझे ब्रेक के बाद कंक्लूड करता हूँ। करप्ट ठीक है, तरीन- ब्रेक के बाद कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। चलिए फाइनल कमेंट, शहबाज साहब, सेनेट का जमाना है, तो आप बन रहे हैं सेनेटर में? देखिए मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली काम करता हूँ, मुझे तो उन्होंने बताना है कि मैं बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा। नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, ना मैंने पूछा ना मैंने बताया, क्योंकि वो अगर कहेंगे तो काउंसलर बन जाएंगे, कहेंगे तो सेनेटर बन जाएंगे, कहेंगे तो SPM ही बने रहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। देखिए मेरा इरादा है, लेकिन आप कहेंगे तो कैसे फिर मैं नाम वो कल और परसों तो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिन्होंने डालनी थी उनके तो सारा कुछ तैयार हो गया। काई साहब, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको ये वाला इलेक्शन लगता है आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होता हुआ? अदालत इस पर कमेंट ना करें, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा ही होता है, यानी कि ओपन बैलेट नहीं होता, जैसे हमेशा सेनेट होता है वैसे ही होता है, तो ज्यादा लूजर ऑपोजिशन है या गवर्नमेंट है? हाँ, ये तो वक्त आएगा तो पता लगेगा। देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा लूजर होगा इसमें। अच्छा, इक्का दुक्का सीट तो वैसे आगे पीछे होती रहती है। ठीक है, वो इक्का दुक्का सीट हो सकता है ये हार जाए, हो सकता है इक्का दुक्का सीट वो हार जाए। कोई इतना बड़ा कोई शिफ्ट आ जाए, कोई इनकी 6 निकलनी हो तो 1 निकले या 2 निकले, वो मुझे होता नजर नहीं आता। एक आधी सीट हो सकता है ये लूज कर जाए पंजाब से, या वो लूज कर जाए किसी एक जगह। अच्छा, वैसे निहाल साहब भी पंजाब से सेनेटर बने थे, तो दोबारा तो नहीं पंजाब आ रहे इस दफा? मैंने सुना है कि कोई और आ रहे हैं सिंध से, एक नया मोहम्मद बिन कासिम पंजाब को आजादी मोहम्मद बिन कासिम नहीं, मोहम्मद जुबैर नाम है उनका। मोहम्मद जुबैर, जो वैक्सीन वक्त से पहले लगवा लेते हैं अपने बच्चों को, पंजाब बच्चों को खुद नहीं लगवाया। हाँ, वो पहले वो मोहम्मद बिन कासिम भेजा जा रहा है पंजाब की बेटी को रिहा कराने के लिए। पंजाब की भी एक बेटी कैद है ना, तो वो उस बेटी को हेल्प करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सिंध से आ रहे हैं, तो इनको भेजना है या उनको आ रहे हैं? आज पे कमेंट करना चाहें तो कर दें निहाल साहब। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हाशमी साहब तुम्हें हाल नायल अभी ये तो नहीं उठा ना सुप्रीम कोर्ट। वसीम जो भी हमारी पार्टी में आप भी आ जाए भाई, आप अहल हैं कि नाअहल हैं? हमारे ये सेनेट इलेक्शन के लिए पूछ रहे हैं। सुन तो लेना, हमारी पार्टी में पैसा खर्चा नहीं होता है, और हमारी पार्टी पंजाबी सिंध की बात नहीं करती है। हमारी पार्टी पेशावर और बलूचिस्तान की, हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, हम पूरे पाकिस्तान की आप बताना चाह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल अदालती फैसले अहल है, खामखा उन्हें सेनेट की दौड़ से बाहर ना निकालें, सीनियर आदमी है, ऐसे ही खामखा एम्बिग्यूटी क्रिएट करें। मेरा ख्याल वो नहीं, वो पुराना हो गया, खत्म हो गया, कई साल हो गए। आप छोड़ दें, जिसको बगैर पैसे का लड़ना है वो नवाज शरीफ के बैनर तले पाकिस्तान के झंडे तले आके खड़ा हो जाए। हमारी यहाँ खरीद और फरोख्त नहीं होता है। निहाल भाई के जो है मेरी कैलकुलेशन पूछे तो सही ना उनसे। भाई, आपको अदालती फैसले के तहत आप पाबंद हैं, अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हैं निहाल भाई?
अरे सर मेरा छोड़ देना, आप छोड़ इलेक्शन देना, وہ وہ کہتے ہیں بات میرے ہے۔ سیل نکال دے، میرا کوئی آپ مسئلہ میری نہیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی، بہت چھوڑ دیں۔ میں جب بھی نواز بٹ ٹھیک Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.